السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جس نے انشاء پیدا فرمائے جنات معروشات باغات معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے وغیرہ معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے والنخل اور پیدا فرمائے انگور والزرع اور کھیتی مختلف ہیں مزے میں اکلہ ان کے پھل والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہہ ملتے جلتے بھی وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے بھی۔ کلو تم کھاؤ من ثمرہ اس کا پھل اذا جب اسمرا وہ پھل لائے وآتو اور تم دو حقہ اس کا حق یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو انہ بلا شبہ وہ اللہ تعالی لا یحب المسرفین نہیں پسند کرتا خرچی یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا فرمائے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے مختلف پھل ہیں اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی پھل سبزی اور درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس لیے زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ معروشات ہوں یعنی جن کی بیلیں اونچی جگہوں پر چڑھائی جاتی ہیں مثلاً انگور توری وغیرہ، یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں مثلاً خربوزہ تربوز گرما وغیرہ، یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہوں مثلاً کھجور زیتون اور انار وغیرہ، یا کوئی بھی کھیتی ہو زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ و عشر ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سبزیوں میں اور ان پھلوں میں عشر نہیں ہے جن کا ذخیرہ کرنا نہیں، مثلاً مالٹا انار وغیرہ۔ دلیل کے طور پر ترمذی کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، مگر خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور نہ اس کا مطلب
یعنی اس مطلب کی کوئی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس آیت میں ہر کھیتی اور زیتون اور انار کا ذکر ہے، حالانکہ انار کا ذخیرہ کرنا نہیں ہوتا۔ دور رسالت کے عمل کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت ایسی چیزوں کے عشر لینے کا اہتمام کرے جن کا ذخیرہ کر سکے، باقی باغوں اور کھیتوں والے اللہ تعالیٰ کا حق خود مستحقین تک پہنچائیں اور تقسیم کریں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کاٹتے وقت اور پھل توڑتے وقت مسکینوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو کھیتی اور پھل کاشت تو کرتے ہیں مگر اس میں سے صدقہ نہیں کرتے۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ قلم میں جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے، اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے، پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ ان میں سے بہتر نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہم بھی ظالم تھے۔ پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، آپس میں ملامت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری ہلاکت، ہم یقیناً ہم بھی حد سے بڑے ہوئے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یقیناً اب ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں بھی زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار
5 वसक तकरीबन 20 मन तक ना हो जाए उस पर ज़कात नहीं। नसाई किताब की रवायत है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़मीन को बारिश या चश्मे सैराब करें या जो ज़मीन खुद ब खुद नमी से सराब हो जाए, इसकी पैदावार से 10वां हिस्सा ज़कात है। और जिस ज़मीन को कुएं के ज़रिए पानी दिया जाए, इसमें निसफ उशर यानी 20वां हिस्सा ज़कात है। बुखारी किताब की रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से किसी फसल को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, हद से ना गुजरो से मुराद नाजायज जगह खर्च करना भी है और एतदाल से बढ़कर खर्च करना भी। खाने पीने में ज्यादती भी मना है और इतना सदका करना भी इसराफ है कि इसके बाद आदमी खुद मोहताज होकर मांगने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व आतिज़ल कुर्बा हक्काहु वल मिस्कीना वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानु इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। सूरह बनी इसराइल में, और रिश्तेदार को उसका हक दे और मस्कीन और मुसाफिर को, और मत बेजा खर्च कर। बेजा खर्च करना, बेशक बेजा खर्च करने वाले हमेशा से शैतानों के भाई हैं और शैतान हमेशा से अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। सैयदना मुगीरा बिन शअबा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को नापसंद फरमाया है, फजूल बहस करना, माल का ज़ाया करना और बकसरत सवाल करना। मुस्लिम किताब की रवायत है। रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन व लिल मुमिनीना वल मुमिनात। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।